بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أحل لغیر اللہ به۔ حرمت حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما احل لغیر اللہ به اور جس جانور پر نام پکارا ہو اللہ کے بغیر کسی اور کا، کسی غیر کا، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے، والموقوذۃ اور وہ جانور جو مر گیا ہو چوٹ سے، والمتردیۃ اور وہ جانور جو الساقطۃ من العلو الی الاسفل جو بلندی سے گر گیا ہو، والنطیحۃ یا سینگ مارنے سے، وما اکل السبوع اور جو کھایا ہو درندوں نے، الا ما ذکیتم مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، وما ذبح علی النصب اور حرام ہے وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو عبادت گاہوں پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق یہ گناہ کا کام ہے۔ آیت مذکورہ سورہ مائدہ کی تیسری آیات ہے، بلکہ تیسری آیات آدھی آیات ہے۔ گزشتہ آیات نمبر 2 میں فرمایا کہ بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ الا ما یتلی علیکم کہ ان حلال جانوروں میں جو حرام ہے وہ تمہیں بتلا دی جائیں گے۔ چنانچہ آیات مذکورہ میں ان جانوروں کا ذکر ہے جو زندہ ہونے کی صورت میں اگر شرعی ضابطہ کے موافق ذبح کیا جائے تو ان کا کھانا حلال ہے اور حلال ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان میں بعض ایسی صفات پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے حرمت آ گئی تو ان کا کھانا حلال نہیں رہے گا، حرام ہوگا۔ اور جو انسانی کے لیے حرام کھانا ایک انسانی کے لیے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر مضر ہوتا ہے،
جسمانی طور پر بدن میں بیماری کا خطرہ ہو اور روحانی طور پر اخلاق اور قلبی کیفیات خراب اور فاسد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کو خبائث قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا، اور جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی مضرت نہیں ہے، ان کو قرآن کریم نے طیب اور حلال قرار دے دیا۔ حرام جانوروں میں سب سے پہلے نمبر پہ المیتۃ ہے۔ میتۃ ہر وہ جانور ہے جو شرعی طریقے پر ذبح کی بغیر مر جائے، خواہ کسی بیماری کے سبب ہو یا طبعی موت سے مر جائے، ایسی جانور کا گوشت طبی طور پر اور روحانی طور پر سخت نقصانی اور مضر ہوتا ہے۔ البتہ حدیث میں ہے کہ احلت لنا المیتتان السمک والجراد، کہ دو قسم کے میتتا جو ذبح کی بغیر کھایا جاتا ہے وہ جائز ہے، ایک مچھلی اور ایک ملخ ٹڈی بغیر ذبح کے وہ حلال ہے۔ اور اس کے متعلق ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ ذبح شرعی سے پہلے زندہ جانور سے جو بندہ کوئی جسم کا حصہ کاٹ لے تو وہ بھی میتۃ کے حکم میں ہوگا اور اس کا کھانا حرام ہوگا۔ حضرت ابو واقدی رضی اللہ الباری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اس سے پہلے اہل مدینہ کی یہ عادت تھی کہ زندہ اونٹوں کے کوہان اور دمبوں کی وہ چکنیاں جو ہے وہ کاٹ لیتے تھے اور ان کو کھا جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ میتۃ ہے، یعنی مردار ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ ذہن نشین فرما دے کہ جس طرح حرام جانور کا کھانا حرام ہے، اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے۔ قضا فی البخاری و مسلم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ البتہ مردار جانور کی کال دباغت کے بعد خرید و فروخت پھر اس کا جائز ہوگا۔ قضا فی مسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین۔ حرام جانوروں میں دوسرے نمبر پہ حرام چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں الدم یعنی خون کا ذکر ہے، اور دم سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی بہتا خون۔ سورہ انعام میں ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا مَسْفُوحًا۔ حدیث شریف میں ہے کہ احلت لنا الدمان الکبد والطحال، دو خون ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہے، ایک جگر اور ایک تلی۔ رواہ احمد وابن ماجہ والدارقطنی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ لہذا خون کا کھانا
پینا بھی حرام ہے، اور خون کی خرید و فروخت جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تیسرے نمبر پہ لحم الخنزیر ہے، سور کا گوشت۔ سور کا ہر جز ناپاک ہے، اور سور نجس العین ہے۔ اس کا گوشت، اس کی چربی، اس کا کوئی بھی جز، حتیٰ کہ اس کا کال، وہ بھی حرام ہے، اور اس کال کا خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اور نجس العین ہونے کی وجہ سے اس کے کال کی دباغت بھی اگر 100 دفعہ کر لے تب بھی اس کے کال کی دباغت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نجس العین ہے۔ خنزیر کھانے سے انسانوں میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اخلاقی تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، جو قومیں خنزیر کھاتا ہے ان کی بے حیائی کا حال دنیا پر آیا ہے، دنیا کو پتا ہے کہ ان کے اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ وما احل لغیر اللہ به، احل فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے احلال سے، اور احلال کا معنی ہے آواز بلند کرنا۔ اگر جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو یہ کھلا شرک ہے، اور اس جانور کا کھانا حرام ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ المنخنقۃ ہے۔ منخنقہ انخناق سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ خنقہ یخنق کا معنی ہے گلا گونٹنا، انخنقہ ینخنق کا معنی ہے گلا کٹ جانا۔ لہذا اگر کسی جانور کا گلا گونٹ کر مار دیا جائے، اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے، یا جانور گلا گونٹنے سے مر جائے، یا جانور خود ہی کسی جال میں پھنس جائے، یا بندھی ہوئی رسی سے مر جائے، تو یہ جانور حرام ہوگا۔ اور چھٹی چیز الموقوذہ ہے۔ وقذا یقظو اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس جانور کو لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے ہلاک کر دیا جائے، وہ جانور موقوذہ ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ اور جو تیر سے کسی شکار کو اس طرح قتل کر دے کہ دار کی طرف نہ لگے، جو تیز دار ہے سیدھا وہ نہ لگے، بلکہ لمبائی پر شکار کو لگ جائے، تو وہ بھی موقوذہ میں داخل ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات معراج تیر سے شکار کرتا ہوں، اگر شکار اس سے مر جائے تو کیا میں کھا سکتا ہوں؟ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جانور عرض تیر کی چوٹ سے مرا ہو تو وہ موقوذہ میں داخل ہے اور اس کو مت کھاؤ، اور اگر تیز دار کی طرف سے لگا ہو اور اس نے زخم کر دیا تھا، زخم بنایا ہو، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ تیر پھینکتے وقت
بسم اللہ کہہ کر آپ نے تیر پھینکا ہو، اور قضا فی احکام القرآن للجساس۔ ایک اور مسئلہ، آج کل جو شکار بندوق کے گولے سے کیا جائے، بندوق کے ذریعے سے کیا جائے، اس کو بھی فقہا نے موقوذہ میں داخل اور حرام قرار دیا ہے۔ اور الموقوذۃ بالبندوقۃ تلک الموقوذہ، یعنی بندوق کے ذریعہ جانور کو قتل کیا گیا تو وہی موقوذہ ہے، اس لیے حرام ہے۔ وہذا مذہب ابی حنیفہ والشافعی ومالک کذا فی القرطبی۔ البتہ آپ نے زخمی کیا اور پھر زندہ تھا ما زکیتم، جو بعد میں آئے گی اس کے تفصیلات، تو پھر اس کا کھانا جائز اور حلال ہوگا۔ ساتویں نمبر پہ المتردیہ ہے۔ متردیہ وہ جانور ہے جو کسی پہاڑ یا اونچے جگہ سے گر کر مر جائے یا کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے، تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کیا اگر کوئی شکار پہاڑ پر کڑا ہو اور تم نے تیر پر بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھینکا اور وہ تیر کی زد میں آ کر اگر نیچے گر کر مر گیا تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس کی موت تیر کی وجہ سے ہے یا گرنے کی وجہ سے۔ ہاں اگر اس میں جان ہے، حیات ہے، اور آپ شکار تک پہنچ گئے، اس میں جان تھی، آپ نے ذبح کیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ 8ویں چیز جو ہے وہ النتیحہ ہے۔ فعیلہ کے وزن پر نتحا ینتحو سے ماخوذ ہے۔ وہ جانور جو کسی تصادم میں مر جائے، بے شک جانوروں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو اور لڑائی میں دونوں میں سے ایک مر گیا، گاڑی سے تصادم ہوا یا ریل سے مر گیا، تو اسی طرح کے تصادم میں مرنے والے جانوروں کو بغیر ذبح کے کھانا حرام ہے، حرام ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، تصادم ہو گیا اور اس کے اندر جان تھی اور آپ نے ذبح کیا تو پھر ٹھیک ہے۔ وما اکل السبوع، 9 نمبر پہ وہ جانور ہے جس کو کسی درندہ نے پاڑ دیا ہو اور مر گیا ہو تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ہاں ایک استثناء ہے کہ الا ما زکیتم، اگر ان جانوروں میں سے تم نے کسی جانور کو زندہ پا لیا، شرعی طریقے سے ذبح کیا، تو پھر اس کا کھانا حلال ہوگا۔ آیات مذکورہ میں 9 چیزوں کے حرام ہونے کی تصریح فرما دی، لیکن یاد رکھیں کہ الا ما زکیتم کا استثناء ابتدائی 4 قسموں سے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ وہ 4 اقسام کیا ہے؟ میتتا، دم خنزیر اور ما احل بہ لغیر اللہ۔ استثناء ان چاروں سے نہیں ہے، لہذا الا ما زکیتم باقی 5 کو شامل ہے، منخنقہ کو شامل ہے، موقوذہ کو شامل ہے، متردیہ کو شامل ہے، نتیحہ کو شامل ہے، وما اکل السبوع کو شامل ہے۔ وما اکل السبوع وہ جانور جو کسی درندہ نے پاڑ ڈالا ہو اور اس میں حیات کے رمق باقی ہو، لہذا اگر جانور کی موت منسوب الی الذبح ہے،
ذبح سے مر گیا ہے تو حلال ہے، اور اگر منسوب الی الخنق والنطح ہے تو میرے بھائی پھر حرام ہوگا۔ موقوذہ اور متردیہ یہ بمنزلہ بیمار جانوروں کے ہے، لہذا اگر کوئی جانور بیمار ہو اور ذبح کیا جائے تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جو موت ہے یہ کس بنیاد پر ہے، کس اساس پر ہے، کس نسبت سے ہے۔ منسوب الی المرض ہے تو حرام ہے، اگر منسوب الی الذبح ہے تو پھر حلال ہوگا۔ اور اگر علامات حیات ایک جانور میں موجود نہیں ہے تو ذبح کیا گیا، جانور حرام ہوگا۔ جانوروں کی حیات کی مختلف علامات ہوتی ہے۔ ایک علامت حیات یہ ہے کہ ذبح کے وقت خون کا تیزی سے نکلنا، رفتار سے نکلنا، یہ علامت حیات ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ ذبح کے بعد جانور نے ٹانگیں پلا دی اور اسی طرح رہ گئی تو پھر یہ اس میں حیات نہیں تھی، یہ علامت حیات نہیں ہے۔ اور ایک جانور نے پاؤں پلایا پھر سکڑ دی، یا پہلے ٹانگیں پھیلی ہوئی تھی تو ذبح کے بعد پھر سکڑ دی تو یہ علامت حیات ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذبح درست ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کے بعد منہ کھلا رہ گیا تو یہ علامت حیات نہیں ہے، ذبح درست نہیں ہوا ہے، حرام ہے۔ اور ذبح کے بعد اگر منہ بند کر دیا تو یہ علامت حیات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ذبح کے بعد آنکھیں کھلی رہ گئی تو یہ استرخاء ہے، علامت حیات نہیں ہے، لہذا یہ جانور حرام ہے۔ قذافی تفسیری مفتی محمود، مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ۔ 10ویں نمبر پہ وما ذبح علی النصب ہے۔ نصب وہ پتھر ہے جو کعبہ کے گرد کھڑی کی گئی تھی، اہل جاہلیت اس کی عبادت کرتے تھے اور اس کے پاس جانور لا کر ذبح کرتے تھے، اور اس کو یہ لوگ عبادت سمجھتے تھے، عبادت کی غرض سے یہ کام کرتے تھے۔ 11ویں نمبر پہ استقسام بالازلام ہے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے۔ ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں عربوں نے اس کام کے لیے مقرر کیے تھے کہ اس کے ذریعہ قسمت آزمائی کیا جائے، اور یہ 7 تیر ہوتے تھے جن میں ایک پر نعم اور ایک پر لا ہوتا تھا، اور اس طرح کی دیگر الفاظ بھی ہوتے تھے، اور یہ تیر بیت اللہ شریف کے جو خادم تھا ان کے پاس ہوتے تھے۔ جب کسی شخص کو اپنے قسمت یا آئندہ کسی کام کا مفید یا مضر ہونا معلوم ہونا چاہتے تھے تو خانہ کعبہ کے خادم کے پاس جا کر نذرانہ دے کر ترکش سے ایک تیر نکالتا تھا، اور اگر تیر پر نعم ہوتا تو مفید، اگر لا ہوتا تو مضر۔ بلکہ کئی دفعہ تو حوادث، نوازل، نسب کے فیصلے بھی ان تیروں کے ذریعے سے کرتے تھے۔ حرام جانوروں کے فرس میں
استقسام بالازلام کا ذکر اس وجہ سے ہوا ہے کہ عربوں کی یہ عادت تھی کہ چند آدمی مل کر مشترکہ طور پر ایک اونٹ خریدتے تھے، مگر گوشت کی تقسیم میں ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دینے کے بجائے ان تیروں کے ذریعے گوشت تقسیم کرتے تھے۔ 10 تیر ہوتے تھے جن میں 7 بندوں کو گوشت ملتا تھا اور باقی 3 محروم ہو جاتے تھے۔ چونکہ یہ محروم شدہ 3 افراد ان کی قیمت میں تو شریک ہوتے تھے، لیکن حصے میں ان کو حصہ نہیں ملتا، سمجھ لیتے یہ ایک جوا تھا، قمار تھا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں هو المیسر وہی عشرة 7 منها حظوظ و3 اقفال، اور اس کے بعد پھر لکھتے ہیں وهو من اکل المال الباطل وهو من اکل المال بالباطل وهو حرام، یہ اسی طرح مال لینا باطل طریقے سے یہ حرام ہے۔ اور پھر امام قرطبی لکھتے ہیں کل مقامر بحمام او بنرد او شطرج او بغیر ذلك من هذا الباب وهو استقسام بالازلام او فی معنی الازلام، یہ جوا حرام ہے، خواہ کبوتر اڑانے کے ذریعے سے ہو، نرد تاش کے ذریعے سے ہو، شطرنج کے ذریعے سے ہو، خواہ کسی بھی کھیل کے ذریعے سے ہو، یہ حرام ہے۔ قذافی تفسیر القرطبی، اور آج کل کے دور میں یہ کرکٹ کی بنیاد پر یہ جوا اور قمار اور یہ جو جوا لگاتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اور پھر سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، جوا، انصاب، ازلام یہ سب گندی چیزیں ہیں، شیطان کے کام ہے، پس تم اس سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک معنی استقسام بالازلام کا پہلے معنی کے قریب معنی ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تیروں کے ذریعے غیب کی خبریں بھی معلوم کرتے تھے۔ اندازہ کرے اتنی جہالت، اور یہ آل عرب اس زمانے میں جاہلیت تھی، عجیب لوگ تھے، 3 تیر اپنے پاس رکھتے تھے، ایک پر لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا، دوسرے تیر پر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اور تیسرا بالکل خالی ہوتا تھا۔ جب کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو تو تیروں کو گھما کر ایک تیر نکال دیتے تھے۔ اگر امرانی ربی نکل جاتا تو پھر وہ کام کرتے تھے، اور اگر نہانی ربی کا تیر نکل جاتا تو پھر نہیں کرتے تھے، اور اگر خالی تیر نکل جاتا تو تینوں تیروں کو گھماتے یہاں تک کہ پہلے 2 تیروں میں سے کوئی بھی تیر نکل جاتے، یا امرنی ربی یا نہانی ربی سے جب تک کوئی تیر نہیں نکلا ہو تب تک ان تیروں کو گھماتے پھراتے تھے۔ مطلب سفر پر نکلتے وقت، طلب معاش کے وقت، تجارت کے وقت تیروں سے پوچھتے تھے۔ اندازہ کرے اتنی جاہلیت تھی، وہ تو بے جان ہے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں وقال القرطبی انما قیل لهذا الفعل استسقام لأنه كانوا يستقسمون الرزق ويريدون كما يقال،
لہذا جو عرب تھی ایک یہ کام کرتے تھے، تیروں کے ذریعے جو ہے معلوم کرتے تھے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ ایک اور بات بھی تھی کہ یہ بت پرستی، وہم پرستی میں تو مبتلا تھی، لیکن یہ نجوم منجم ہوتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتلاتے تھے، عراف ہوتے تھے، اور بدقسمتی سے بدبختی سے آج بھی لوگ ان جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، ہندو کے پاس جاتے ہیں، عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، رمل، نجوم، جعفر یہ ان کے ذریعے سے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں اللہ کے ولیو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ مسلمان جاتے ہیں ان ہندو لوگوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کہ کام ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا، بھائی استخارہ کرو، اللہ سے مشورہ کرو۔ غیر مسلم کے پاس تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دین تو کامل ہے۔ بھائی یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ جادو بھی حرام ہے، یہ غیر شرعی امور سے باز آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عراف، غیب کے باتیں بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ رواہ مسلم۔ ذالکم فسق، یہ سب چیزیں جو بیان ہوئی ہے یہ حرام ہے، خلاف ورزی ہے، فسق ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ذالکم فسق اے ذنب عظیم وخروج من طاعت اللہ تعالی عز وجل۔ بھائی یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے فرمان بردار بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، پیغمبر کے طریقے پر کرو۔